بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، سیرت النبی کے حوالے سے چلنے والی اس سیریز میں تمام ناظرین کو خوش آمدید. پچھلی ویڈیو میں سابقین الاولین کا لقب پانے والوں کا ذکر ہوا تھا. آج اس سلسلے میں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت حق دینے کے لیے اکٹھا کیا تو اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے ان کا ذکر کیا جائے گا. لیکن ان سب واقعات کو جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اسلامک ہب نامی یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے. نیز ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے. تو آئیے ناظرین چلتے ہیں موضوع کی جانب. معزز خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کا عالم تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے تاجر خواہش مند ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تجارتی سامان لے کر شام و یمن وغیرہ کی عالمی منڈیوں میں جائیں تاکہ آپ کے ذریعے ان کی تجارت کو فروغ حاصل ہو. نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی مکہ کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں بغرض حفاظت رکھ جاتے تھے. انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ ان کی امانت اس امین کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں میں اتنی محفوظ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا دوسرا سب سے واضح عنصر آپ کا بے پناہ جذبہ صبر و استقامت، اول العزمی اور اپنے صحیح موقف پر پہاڑ کی طرح قائم رہنے کی قوت تھی. تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے بعد مکہ کی اکثریت آپ کے خلاف تھی. وہ ہمیشہ آپ کے اور مٹھی بھر مسلمانوں کے در پہ آزار رہتے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے اور دن رات اسلام، پیغمبر اسلام اور موتابعین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے اس برتاؤ کا جواب صبر و خاموشی اور ہمت و استقامت سے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے اپنے موقف سے ذرا برابر پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عرب کی بادشاہت، مال و دولت، حسین ترین عورتوں اور ہر خواہش کی چیز پیش کیے جانے کی پیشکش بھی کی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت حق کے سامنے ہر پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ چچا، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کام سے باز رہو تو بھی میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صبر آزما اور مخالف ماحول میں اہل مکہ کے سامنے اعلیٰ اخلاقی نمونہ پیش کیا. گالیوں کا جواب دعاؤں سے، پتھر کا جواب نرم کلامی سے اور آزاری کا جواب ہمدردی و غمگساری سے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول میں تصادم سے گریز کیا اور حکمت و بصیرت کے ساتھ کام کرتے رہے. لوگوں کی بھلائی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ان کو خدائے واحد اور اللہ کے پسندیدہ دین کی طرف بلاتے رہے. دعوت و تبلیغ کا جو فرض منصبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا تھا اس پر پوری دل جمی، استقامت اور سختی سے قائم رہے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دلوں کے قلعوں کو تسخیر کرتی چلی گئی اور مکہ کی ایک بڑی تعداد نے مخالف ماحول میں بھی اسلام کی کشش محسوس کی. جو لوگ کل تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے شدید ترین دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور دعوت حق کی گرمی سے پگھل کر پانی پانی ہو جاتے اور اہل ایمان کے حلقے میں شامل ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی سے یہ چند خاص سبق ملتے ہیں کہ اہل ایمان کو اپنے حق و صداقت کے موقف پر پورے یقین و اعتماد کے ساتھ جمنا چاہیے اور اس کی طرف پورے وثوق کے ساتھ دعوت دینی چاہیے. جہاں تک ہو سکے اپنے پڑوسیوں، اہل خاندان اور اہل وطن سے خواہ وہ کسی بھی فکر و خیال اور مذہب کے ماننے والے ہوں ان سے اخلاق و محبت، خیرخواہی و ہمدردی اور بہتری و بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے. نیز معاشرے کے سامنے ہمیشہ اپنے اعلیٰ کردار اور عمل تقوی و طہارت، امانت و دیانت اور اخلاص و خیرخواہی کے ذریعے بلند پایا اخلاقی اقدار اور آداب کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب مومنین کی ایک جماعت اخوت اور تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کو اس کا مقام دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی تو وہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا
کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں اور ان کے باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رد کریں۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بالفاظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد و سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد المناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، پس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ دادا کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کی مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول یعنی فرستادہ ہوں۔ واللہ تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، واللہ میں تمہاری مسلسل حفاظت و آنت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ معزز دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے تو ایک روز آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ دشمن کے حملے یا کسی سنگین خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے کسی بلند مقام پر چڑھ کر انہی الفاظ سے پکارتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ایک ایک شاخ اور ایک ایک خاندان کو آواز دی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں اور اے بنی فلاں، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب،
جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا کون پکار رہا ہے؟ جواب ملا محمد ہے۔ اس پر لوگ تیزی سے آئے، اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اپنا آدمی بھیج دیا کہ دیکھے کیا بات ہے۔ یوں قریش کے لوگ آ گئے اور ان میں ابو لہب بھی تھا۔ جب سب جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر میں خبر دوں کہ ادھر اس پہاڑ کے دامن میں وادی کے اندر شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، لہٰذا اس نے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی، یا صباحا، ہائے صبح۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور خاص کو بھی خطاب کیا اور عام کو بھی۔ قابل صد احترام ناظرین، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو۔ میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو کعب بن لوی، بنو مرہ بن کعب، بنو قصی، بنو عبد المناف، بنو عبد الشمس، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ جب یہ انذار ختم ہوا تو لوگ بکھر گئے، ان کے کسی قوی رد عمل کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ابو لہب نے بدتمیزی کی، کہنے لگا تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ یہ بانگے درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق پر ہی تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اسی الہی انذار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ معزز دوستو، اس کے بعد کیا حالات و واقعات رونما ہوئے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آج کے سلسلے کا یہاں اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔